ہیں ان کی نمائندگی یہاں پر کریں گے جناب نصیر اللہ ناصر۔ تشریف لاتے ہیں جناب نصیر اللہ ناصر آپ کی تالیوں میں اور ان کی کتاب کے ساتھ، دیوان ابو الفضل کے ساتھ۔ تھوڑا سا ہمیں گورباتی کے حوالے سے بھی بتا دیجیے۔ آواز ذرا مائک کے قریب کریں ہو جائیں اور ذرا آواز بلند۔ خلق تا تونا خائصاں حیران بہت، خلق تا تونا خائصاں حیران بہت، وہاں محتاج تونا خلوصاں تھنیم، بد نظر مویس منو جانان تونا سوالی اللہ ندر اتنیم۔ تو سر چونکہ ہماری یہ زبان ابھی ریسنٹلی ڈاکومنٹ ہو چکی ہے، اگر اجازت ہے تو میں اپنی اس مادری زبان کا ایک شارٹ تعارف کرنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ میں۔ جی جی بالکل کیجیے، مختصر تو تعارف۔ گورباتی زبان جو ہے ضلع چترال کے بالکل جنوب سرحدی قصبہ ارندو اور سرحد پار افغانستان کے کنڑ صوبے میں بولی جاتی ہے۔ ماہر لسانیات کے مطابق گورباتی دردی شاخ سے تعلق رکھتی ہے۔ گورباتی نے 15ویں صدی میں موجودہ علاقوں میں اپنی جگہ بنائی۔ پاک افغان بارڈر پر بولی جانے والی اس زبان کے لوگ جنگی حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس زبان کو زیادہ معدومیت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اس وجہ سے لسانی و ثقافتی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان معدومیت کے خطرے سے دوچار جنگ زدہ زبان ہے۔ پاکستان کی طرف اس کے بولنے والے 4000 ہیں، جبکہ دوسری طرف افغانستان کے کنڑ میں اس کے 15000 ہیں بولنے والے، لیکن وہاں 70% گوار لوگ اپنی اس نایاب مادری زبان کو چھوڑ چکے ہیں، جہاں پشتو اس زبان پر غالب آ چکی ہے۔ آج سے 7 سال پہلے تک یہ زبان تحریر میں نہ تھی اور پوری طرح خطرے سے دوچار تھی۔ پھر تعلیم یافتہ نوجوانوں نے FLI کی مدد سے اس کو کمپیوٹر پر لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر 2016 کو اسے تحریر میں لایا گیا۔ تب اس کاوش کو دیکھ کر ہمارے جو بڑے بزرگ تھے ان کا کہنا تھا کہ ہماری عمریں گزر گئی یہ زبان بولتے بولتے، لیکن اس سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے کہ اب تک ہم اپنی مادری زبان میں ایک لفظ پڑھ سکے نہ لکھ سکے۔ اب بجا طور پر گورباتی زبان پر کام کرنے والوں کی کوشش رنگ لا رہی ہے۔ تو یہ جو صاحب کی کتاب ہے دیوانی ابو الفضل، ملا عدین شاہ صاحب انہوں نے 70-80 کی دہائی سے یہ شاعری کی ہے، جسے کمپوز کر کے پچھلے سال FLI سے پبلش کیا تھا۔ اس کتاب میں مجھے جو سب سے دلچسپ بات لگی وہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں جو لفظ الفاظ نئے نسل کے لیے معدوم ہو چکے ہیں وہ الفاظ اس کتاب میں ملیں گے، جو کہ ایک بڑا سرمایہ اور ایک بڑا اثاثہ ہے جو اس کتاب کی صورت میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ بہت مہربانی۔ تو اسی کتاب سے سر ایک نظم میں سناتا ہوں۔ لو شنگ ڈگا سومی دلاسر شمیت غم پیانمیت خنئی یک یکیا اسین شمیت بم نہ گئی بالم بموئی زوزات ڈل بھی نوری پرزود زی آں کی اخکار نجیب کت ازی گالم بموئی یک یکیا اسین شمیت بم نہ گئی بالم بموئی آمر روپئی بسام جئی لو وقت انتظار کی روم آخر تا جی دری تبی ٹھان روپئی زانم بموئی یک یکیا اسین شمیت بم نہ گئی بالم بموئی ہنگار زلی نتمان شلی زمیروم با آخر خو زلات ہنگار دار دالی آنم بموئی یک یکیا اسین شمیت بم نہ گئی بالم بموئی کھارا روپئی شات المیم زی آمان شم بیبا سلکات دن سی پیمیت واٹ لکھاؤں بموئی یک یکیا اسین شمیت بم نہ گئی بالم بموئی ہر یکیا ککڑ رو تو ڈکئی کا آمی تھنیم ہرمان سینی نشتا زی زار تلی معروم بموئی کی بھی زی آنم با خپا ساہ مور زوزات تھمیت لو خوشال بیہان سیتا زی بابڑنگوئی آنم بموئی یہ کیا اسینی شمیت بم نہ گئی بالم بموئی۔ بہت شکریہ سر آپ۔ بہت بہت شکریہ جناب نصیر اللہ ناصر صاحب۔ آپ تشریف لاتے